فائدے جناب یہ حاصل ہیں کہ کفار کو اپنے دین کی حقانیت کا یقین نہیں، اس لیے اس کے بھروسے پر کوئی بات نہیں کرتے، ان کو خود کو پتے ڈگمگا رہے ہیں، بلکہ انہیں اپنے جھوٹے ہونے کا یقین ہے، اس لیے وہ دنیا کو جنت اور آخرت کو قید سمجھتے ہیں۔ اب بھی ہندو وغیرہ دنیاوی زندگانی کے بہت حریص ہیں مشرک۔ اچھا، دوسرا فائدہ، سب کی ملاقات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار یا اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے موت کی تمنا کرنا جائز ہے۔ ذہن میں رکھیں نقطہ، سب کی ملاقات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار یا اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے وجہ یہ آتے ہے کہ جب فتنے کا دور آ جائے، ہر طرف سے نفسی نفسی کا عالم ہو، تو پھر بندہ کہتا نہیں مولا اس فتنوں سے تو بہتر ہے مجھے، تو مطلب اس طرح کی تمنا موت کرنا یہ گناہ نہیں ہے، یہ تو مصیبت سے بچنے کے لیے۔ یا پھر آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض شاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گزرے ہیں، وہ موت کی تمنا صرف اور صرف اس لیے کرتے ہیں یا کرتے تھے کہ قبر میں آپ کا دیدار پاک ہونا ہے، سبحان اللہ، صرف اس نیت سے۔ یا پھر ہماری جب موت خاتمہ با ایمان ہوگا تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پھر اور پاک ارواح کا دیدار درشن ہوتا رہے گا، اس نیت سے یعنی موت کی تمنا کرنا۔ کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوف سے اپنی موت کی دعا کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے موت مانگتے ہو، میں تو سراپا رحمت ہی رحمت ہوں۔ ہاں، بعد میں جتنے زمانے گزرتے رہے اس میں جو فتنے فساد کے دور تھے، علماء کے لیے تنگ دور تھے یا دین کے لیے تنگ دور تھے، اس دور میں دعائیں مانگنا، سبحان اللہ۔ آج اس دور کو دیکھ لیں، خدا ہی جانتا ہے کہ اس دور کے چند سال بعد پھر کیا ہوگا۔ دین دن بدن لوگوں کے سینوں سے جا رہا ہے، اس لیے پھر جو حق والے لوگ ہیں وہ پھر جہاں زندہ رہنے کی، دین تو دین ہے، جس کو دین سے محبت ہو جو وہ تو بڑی بات ہے۔ اگر بندہ لوٹ جائے، کسی کے بندے کے 2 بیٹے ہوں تو 2 بیٹے فوت ہو جائیں تو وہ کہتے نہیں یار میرا دل نہیں کرتا دنیا میں رہنے کے لیے، مالے مجھے سنبھال، مطلب وہ دنیا کی مصیبتیں دیکھ کر بھی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں جناب۔ تو جس کو دین سے محبت ہو جائے اس کا تو پھر کمال ہی اور ہے جناب۔ اس کے حاشیے لمحات میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں دعائیں موت کرنا منع ہے، کیونکہ اس وقت زندگی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات شریف کے بعد دیدار کے لیے تمنا موت جائز ہے۔ اب کیونکہ حدیث پاک ہر بندہ پڑھتا ہے اور پڑھے گا، تو لہذا بات یہ ہے کہ آپ کے دور مبارک میں موت کی تمنا کرنا ناجائز تھا۔ آپ کے بعد پھر علماء اکرام، محدثین، مفکرین نے لکھا کہ اب جائز ہے۔ نیت یہ ہے کہ جب قبر میں جائیں گے تو آقا کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پاک ہو، کیونکہ اب موت ذریعہ دیدار ہے۔ دیکھو مشکات شریف کتاب الجنائز باب تمنا الموت، یہ ہم پڑھ بھی ہے مشکات شریف میں۔ اچھا، مناظرے میں دلائل کے علاوہ دیگر علامات سے بھی مقابل کو خاموش کرنا جائز ہے، اور جس طرح کہتے ہیں نا، ایک ہوتے ہیں عقلی دلائل، ایک ہوتے ہیں نقلی دلائل، ایک ہوتے ہیں شرعی دلائل۔ تو اور جس طرح ایک بات یعنی کہ پہلے تو یہ ہے کہ اس کی عقل کے مطابق بندہ بات کرے، دوسری بات یہ کہ جب اگلا بندہ ایک سوال کا اعتراض تو کر رہا ہے، وہ دین کے بارے جانتا نہیں ہے، تو پھر وہاں ہمارے بزرگان جن ان کو عقلی دلیل بھی دیتے ہیں۔ جو ایک بندے نے ایک عالم سے جب دنا سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے جو یہ آسمان بنایا ہے، ٹھیک ہے نا جناب، اس کو یعنی اپنی سادی زبان میں اس پر رندہ بھی چلایا ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس کی کٹائی بھی کی ہوگی وغیرہ وغیرہ، ان کا جو پورا وہ جو آرے میں بورا وہ کہاں ہوگا؟ اس نے دیکھا بھلا اس کا سمجھ تو آگے تھی کہ اس کا عقل کتنا ہے یا کہاں سے بات کر رہے، سوجھ بوجھ والا سوال ہے یا عقل والا سوال ہے۔ اس نے بھی اس طرح کا ہی جواب دونوں نے کہا، واہ بھلے بورے کے بارے میں پوچھتے، یہ سارے جو سارے پہاڑ پڑے ہیں یہ سارے رندے کے بورے کے ہیں۔ وہ خاموش ہو گیا، مطلب جس طرح اس کا سوال تھا اس طرح اس کا جواب۔ ایسے ہی ہماری شریعت میں جب بندہ کوئی عقلی دلیل نہ مان رہا ہو، شرعی دلیل نہ مان رہا ہو، تو پھر اس کو عقلی دلیلیں بھی دی جاتی ہیں۔
تو یہ دینا بھی جائز ہے، جس طرح کہ آپ نے سماعت فرمایا۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ کل محبوب بعض جگہ قرآن شریف میں صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوانے کے لیے آتا ہے، دوسرے مسلمانوں سے کہلوانا مقصود نہیں ہوتا۔ دیکھو یہاں کل صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ ان سے فرماؤ کہ میرے سامنے اپنے موت کی دعا کر دیں، میں آمین کہوں۔ دیکھو پھر کیا بنتا ہے، دعا ختم ہونے سے پہلے تم ختم ہو جاؤ گے، اب کوئی مسلمان یہود سے اس دعا کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اگر مطالبہ کرے اور وہ یہودی دعا کر کے موت کی تمنا کرے پھر نہ مرے، تو اس سے قرآن پاک کی یہ آیات پاک غلط نہ ہوگی۔ یوں ہی سورۃ الکہف مبارکہ میں ارشاد ہوا ہے قل انما انا بشر مثلکم۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے، جو لفظ قل آتا ہے نا قرآن پاک میں قل، کبھی تو اس سے صرف اور صرف ذات مصطفیٰ مراد ہوتی ہے کہ محبوب آپ فرما دیں، پھر کبھی جو ہے نا ایمان والے مراد ہوتے ہیں کہ ایمان والو ان کو کہہ دو، ٹھیک ہے جناب۔ تو مطلب آج اگر یہودی اسی قرآن پاک کی آیات کے تحت معاذ اللہ اربا معاذ اللہ اپنے آپ کو سچا کہیں کہ دیکھو ہم اب تمنا کرتے ہیں موت کی، تمہارے قرآن پاک نے یہی چیلنج کیا تھا نا، تو لہذا ہم تمنا کرتے ہیں تو موت آتی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آج کسی مسلمان کو یہ حق نہیں کہ یہودی کو یہ سوال کرے، ٹھیک ہے جناب۔ دوسری بات یہ ہے، کیونکہ وہی بات جو ابھی میں نے آپ کو عرض کر دی ہے، یہ وہ وقت کی بات تھی جو جب قرآن پاک بھی اتر رہا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ظاہراً بھی تشریف فرما ہوا۔ ایسے ہی قل انما انا بشر مثلکم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی خطاب ہے، صرف حضور اپنے کو بشر کہہ سکتے ہیں، ہم لوگ نہیں کہہ سکتے۔ کتنا خوبصورت مفتی سے ہم نقطہ دے کر گئے۔ پھر سمجھے بعض قل صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو حکم ہوتا ہے، ہم مسلمان اس کو نہیں کہہ سکتے۔ قرآن پاک کی تلاوت میں تو پڑھ جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اعلان جو حکم صرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض کل ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں پھر مسلمانوں کو بھی حکم ہوتا ہے کہ مسلمانوں تم ان سے کہہ دو۔ تو اس کی مثال ایک تو جو آیات مبارکہ ہم نے پڑھی تھی نا قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ، محبوب ان سے تم فرما دو۔ دوسری یہ دلیل ہے کہ یہاں بھی صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے محبوب تم ان سے کہہ دو۔ اس کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بشر کہہ سکتے ہیں، امتی آپ کو بشر نہیں کہہ سکتے۔ اس کی اور بھی بے شمار آسان مثالیں دی گئی ہیں، جس سے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا نا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، مولا ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا۔ تو یہ تو اتنا آسان لفظ اور سبق ہے کہ سمے سے سمجھدار بندہ بھی جو ہے نا اپنا حضرت آدم علیہ السلام کی ذات پاک کو ظالم کہہ سکے۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظالم کہا۔ کیا کوئی امتی، ہم حالانکہ امتی بھی آپ کے نہیں ہیں، ہم آپ کو معاذ اللہ ظالم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ یہی نقطہ ذہن میں رکھیے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ بادشاہ کی مرضی اپنے آپ کو وہ جیسا کہتا رہے، لیکن رعایا کا یہ حق حاصل نہیں کہ وہی، اور جس طرح میں نے آپ پتہ اسی سال کی بات ہے، پرلے سال کی جب مشکوٰۃ شریف کے درس کی بات ہے، اسی مثال پر ہم نے آپ کو عرض کی تھی نا، جب وزیر اعلیٰ خادم پنجاب وزیر اعلیٰ شہباز شریف، وہ تو اپنے آپ کو خادم کہلوا رہا تھا، ہم میں سے جب کوئی محلے دار میں سے ایک توڑا ہم نے سائیکل پر رکھنا ہوتا تو کہتے ہیں خادم سے بھی ادھر آؤ، یہ توڑا اٹھو میرے ساتھ اوپر رکھوا لے، تو بتا نہ دیتا ہمیں میں خادم ہوں کہ چیف منسٹر ہوں، ٹھیک ہے نا جناب۔ وہ اپنے آپ کو جیسا کہہ سکتا ہے، بادشاہ اپنے آپ کو جیسا کہہ سکتے ہیں، رعایا کو حق حاصل نہیں کہ وہ اسی لفظوں سے ان کو مخاطب کرے، ٹھیک ہے جناب۔ جھوٹے کا جھوٹ ظاہر کرنا ضروری ہے تاکہ لوگ اس سے بچیں، کیونکہ یہودی جھوٹے ہیں، ان کا جھوٹ ظاہر کرنا ضروری ہے۔ اور آج مسلمان بھی اگر کسی کو جھوٹ لگا کر دھوکہ دے رہا ہے، کاروبار کی صورت میں، جائیداد کی صورت میں، لین دین کی صورت میں، نوکریوں کی صورت میں، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کے جھوٹ کو ظاہر کرو، تاکہ آپ اخبار میں کبھی کبھی پڑھتے نہیں، سیالکوٹ کا رہنے والا اتنے کروڑ کا ٹیکہ لگا کے لوگوں کو ویزے کا لالی پاپا دکھا کے جو ہے نا وہ چلا گیا، فلاں کا رہنے والا اتنے لاکھ لے کر چلا گیا، مطلب لوگوں کا آگے جھوٹ بول کر ویزوں کا نام لے کر آگے کروڑوں روپے بناتے چلے جاتے۔
آخری بات، قرآن کریم کی غیبی خبریں بالکل برحق ہیں جن کی حقانیت لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا تھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کے سامنے موت کی تمنا بھی نہ کریں گے۔ انہوں نے یہ اعلان بھی سنا، پھر مسلمانوں نے انہیں للکارا بھی کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ فرما رہے ہیں، نبی علیہ السلام بھی یہ فرما رہے ہیں اور صحابہ بھی یہ فرما رہے ہیں، بھلا تین ہمارے پاس چیلنج کیے گئے ہیں، کسی ایک کا تو ہم مقابلہ کر لیں، لیکن ان کو جرأت نہ ہوئی۔ ان کی حقانیت کا مدار اس دعا کو قرار دیا، مگر ان میں سے کس نے بھی اس کی ہمت نہ کی، اگر ایک نے بھی کی ہوتی تو یہ لوگ اسے خوب اچھالتے۔ یہودیوں میں سے ایک نے بھی اگر تمنا کی ہوتی تو آج یہودیوں کے پاس بہت بڑا پروف ہوتا کہ ہم نے تو تمنا کی تھی، قرآن پاک نے کہا ہم نے تمنا کی لیکن موت نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ ہی معاف کر دیے تھے یہودیوں کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی معرفت سے روشن فرمائے۔